اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ پیاری بہنوں، آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163 جو ہے ہم اس کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور تمہارا معبود اکیلا ہے۔ لا الہ الا ہوا، نہیں ہے معبود الا ہوا مگر وہی۔ هو الرحمن، وہ نہایت رحم کرنے والا، رحیم مہربان ہے۔ اور تمہارا معبود اکیلا ہے، اس مہربان نہایت رحم کرنے والے کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے آیتیں جو لے کے آتے ہیں اس کا بھی مطالعہ کر لیں۔ اِنَّ فِي خَلْقِ، بے شک پیدائش آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، واختلاف اللیل اور رات کا آنا، والنہار اور دن کا جانا، والفلک اور کشتی، قلتی وہ جو تجری فی البحر جو چلتی ہے سمندر میں، بما ینفع الناس جو فائدہ حاصل کرتے ہیں اس سے لوگ، وما انزل اللہ اور جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، کیا اتارا اللہ تعالیٰ نے آسمان سے، من السماء آسمان سے، من ماء پانی، فاحیا بہ الارض اور زندہ کیا اس کے ساتھ زمین کو، بعد موتیہا بعد اس کے مرجھا جانے کے یا مردہ ہو جانے کے بعد، وبث اور پھیلایا، فیہا اس زمین میں، من کل دابہ ہر قسم کا جاندار، یعنی کہ ہر قسم کی مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ نے پھیلائی۔ وتصریف الریاح اور ہواؤں کے رخ کا تبدیل کرنے والا کون ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ والسحاب المسخر اور تابع فرما، زمین، بین السماء والارض زمین اور آسمان کے درمیان جتنی بھی چیزیں ہیں سب اس کی تابع فرما ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل ہے ان لوگوں کے لیے جو اس آیات میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو اس کا با محاورہ سنیں۔ بے شک آسمانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کو نفع دینے والی چیزوں کو لیے ہوئے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس میں جو اللہ نے آسمان سے پانی برسا کر اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا، اور اس میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلا دیا، اور ہواؤں کے رخ تبدیل کرنے میں اور زمین و آسمان کے درمیان تابع کیے گئے بادلوں میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت اور اپنا حقیقی تعارف کروا رہے ہیں، اور اپنی نشانیوں کے ذریعے سیدنا انبیاء علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے اہل مکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے منکر نہیں تھے، بلکہ سورۃ عنکبوت وغیرہ میں ان کے عقیدے کی وضاحت ہوئی ہے کہ کشتیوں میں سوار ہوتے تو اللہ تعالیٰ کو خالصتاً پکارتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کشتی کو کنارے پر لگا دینے والا ہے، اور وہی ہمارا رب حقیقی ہے۔ اسی بنا پر ان کو مشرک اور کافر کہا گیا ہے۔ ان سے جنگیں ہوئیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اہل اسلام کو ان پر غالب کر دیا، اور وحدہ لا شریک کا پرچم سارے عرب پر لہرانے لگا۔ الہ جو مطلب اس کا سمجھ لیتے ہیں ہم، الہ میں نے ہوتا ہے معبود، واحد، واحدن آ گیا کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، نہ اس کی بیوی ہے، نہ اولاد ہے، نہ اس کو کسی نے جنا، کیونکہ وہ ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اس کی قدرت ایسی ہے کہ وہ کن کہتا ہے تو جو چاہتا ہے
وہ ہو جاتا ہے۔ قرآن حکیم کی انہی آیات کی روشنی میں آج کے مسلمانوں کو اپنے عقائد کا تجزیہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل مکہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے، بلکہ اس کے قرب کے اصول کے لیے ہی شرک کے مرتکب ہوتے تھے۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ چنانچہ آپ نے اپنی دعوت حق کا آغاز کلمہ توحید سے کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہا کرتے تھے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ لا الہ الا اللہ کہنے سے مراد یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ نہ کسی کو پکارو اور نہ کسی پر توکل اور بھروسہ کرو۔ وہ کل کائنات کا مالک ہے، اگر کائنات اس کی ہے تو حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ اس جدوجہد میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، میری پیاری بہنوں، بہت جدوجہد کی، یہاں تک کہ ذوالمجاز کے بازار میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی دعوت دی اور آپ کا چچا ابو طالب آپ کا پیچھا کرتے ہوئے آپ کی دعوت کی نفی کرتا تھا۔ دعوت حق کا یہ بھی ایک عجب پہلو ہے کہ اس کو ٹھکرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہی پیش رہے ہیں۔ کفار قریش نے جب کہا کہ دنیا کے تمام لوگوں کو اکیلا معبود کیسے کفایت کر سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان فی خلق السماوات والارض والی آیت نازل فرما دی۔ تم کہتے ہو کہ تمام لوگوں کو کیسے کفایت کرے گا، تم نے دیکھا نہیں کہ وہ کل کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اس نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی، دنیا کے آسمان کو چاند، سورج، ستاروں سے سجایا، بلکہ ان کو ایسے نظام میں باندھ دیا کہ ان کے طلوع و غروب ہونے میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا۔ زمین پر گارے گے پہاڑ، پھیلے ہوئے صحرا، بہتے ہوئے دریا، سمندر کی سطح پر رکے رہنے والے سمندر، پھلوں سے لدے ہوئے درخت، رنگا رنگ کے پھول، لہلہاتے کھیت، آسمان سے برسنے والا پانی، رخ تبدیل کرنے والی ہوائیں، فضا میں اڑنے والے چرند اور جنگلوں میں پائے جانے والے درند، خشکی اور تری میں اس کی مخلوق پر تاریکی پھیلانے والی رات اور اجالا کرنے والا دن، اور اشرف المخلوقات کو اپنی پیدا کردہ تمام مخلوق پر برتری دینے والا کون ہے؟ اگر وہ کل کائنات کے نظام کو چلا سکتا ہے تو کیا اپنے انسانی مخلوق کو کفایت نہیں کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فیصلہ سنا دیا کہ اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسی عقل عطا فرمائے جس کے ذریعے وہ ان نشانیوں پر غور کر کے اپنی دنیا اور آخرت سنوار دیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔